جو ہے وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد کوئی بات بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ابھی کیوں بول رہے ہو, ابھی ضمیر جاگ رہا ہے, اس وقت کیوں نہیں بولے. اب جب اس وقت بول لیا ایک بندے نے, مثال قائم کر لی, تو بھائی یا اس کو جھوٹا ثابت کر کے عبرت کی نشان بنا دیتے, یا اس کو سچا ثابت کر کے جو ذمہ دار ہے ان کو کٹرے میں لے آتے. تو وہ عجیب طریقے سے معاملہ ہو گیا. تو اچھا سر, ویسے آپ کی ختم, اس پر آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ 62(1)(f) کے تحت جو نااہل ہو, جو بھی اگین وہ اس کی نااہلی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں تاحیات, یا نہیں بہرحال اس کی مدت کا تعین ہونا چاہیے؟ ہر سزا کی ایک 10 سال 20 سال 25 سال ہوتا ہے, پھر بندہ باہر آتا ہے. یہ کیا کہ آپ نے تاحیات ہی نااہل کر دیا, یا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں تاحیات نااہل؟ دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ کسی کو تاحیات جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے, اور تاحیات نااہل کرنا تو ایکچولی اس کے جو آئین نے جس کو بنیادی حقوق کیے ان کے حق میں اس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ سیاست کرنا, سیاسی پارٹی کو حصہ لینا وہ ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے خود ہی اس کی تصریح ایسی آرٹیکل 62(1)(f) کی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو شخص جس کو ہم سمجھیں کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے وہ نااہل ہونا چاہیے, اور دوسری انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف نااہل ہوگا بلکہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائے گا. یہ دو انہوں نے تشریحات کی ہے اس کی. اور یہ تشریحات آپ کے لیے حیران کن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ ایکسیسو ہے. حیران کن بھی میں لفظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایکسیسو ہے. اتنی زیادہ, اتنی اس کی سخت جو نتیجہ اس سے اخذ کیا گیا ہے وہ شاید اگر آپ سیاسی حقوق کو سامنے رکھیں تو مناسب نہیں. لیکن اس میں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کو جو ایک دفعہ سپریم کورٹ نے کر دی ہے اس شک پر, سپریم آئین کی شک پر, اس پر سپریم کورٹ نے ہی اس اپنی جو تشریح ہے اس کو بعد میں درست کرنا ہے, بے شک کسی اور کیس میں کرنا. آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمان یہ کام نہیں کر سکتی 2/3 کے ذریعے؟ ہاں وہ ہو سکتا ہے اگر اور اسی طریقے سے کسی لیڈر کو صحیح, اور کسی لیڈر کو اپنی ہی پارٹی کی صدارت سے محروم کر دینا, اس کو بھی آپ اسی لینس سے دیکھتے ہیں, نااہلی والی بات کے لینس سے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے, وہ بھی ٹھیک ہے حوالے سے. اچھا رہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے پارٹی صدارت سے نااہلی؟ دیکھیے نا, اگر تو وہ نااہل ہو گئے ہیں پھر تو اس حد تک درست بات ہے کہ پھر ایک شخص جس کو سیاسی طور پر نااہل کر دیا گیا ہے وہ کیسے پارٹی کا, ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر رہ سکتا ہے؟ دونوں میں تضاد ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے. اس حوالے اگر وہ صحیح ہے آپ کے خیال میں, تو اگر وہ ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے, نیچرل ہے کہ جب آپ نے بندے کو ہی نااہل کر دیا ہے وزیرات, تو پھر اس کو اپنی پارٹی کی اچھی قیادت کر کے کیا کرنا ہے. اور سر ویسے اب یہ ساری بحث سے قطع نظر, ویسے میں اگر اس فیصلے پہ آپ کی رائے پوچھوں, ایک تو آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے اثر انداز فیصلہ پہلے ہی ہو گیا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو فیصلہ ہے, میں نااہلی والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں ابھی, اقامے والی کی, کہ بھائی جس میں یہ کہا گیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اف آئی ایم اوور سمپلیفائنگ اٹ, کہ بھئی یہ صاحب ہے نواز شریف صاحب, یہ فلاں فرم میں دبئی کے فلاں ملازمت کرتے ہیں, اس کے عوض یہ 10,000 درہم تنخواہ لے سکتے ہیں, ریسیویبل ہے, ریسیو نہیں لیکن ریسیویبل ہے, چونکہ ریسیویبل ہے اس لیے بہرحال ایسٹ ہے, چونکہ ایسٹ ہے اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے, چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا اس لیے جھوٹے ہیں, صادق امین نہیں ہے, جھوٹے ہیں تو صادق امین نہیں ہے, صادق امین نہیں ہے تو ممبر پارلیمان نہیں رہ سکتے, ممبر پارلیمان نہیں رہ سکتے تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اگر میں نے اس کا صحیح سمرائز کیا ہے, تو ویسے آپ کو یہ فیصلہ کیا لگا کہ یہ آپ کے خیال میں ایک کمزور فیصلہ تھا یا تگڑا فیصلہ تھا لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیے اس میں دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 ججز کا جو فیصلہ تھا, 2 ججز نے پہلے یہ فیصلہ حتمی طور پہ کر دیا تھا, جس میں کھوسا صاحب کا فیصلہ تھا اور گلزار صاحب کا تھا. اس میں انہوں نے اس حوالے سے نہیں کیا تھا, انہوں نے اوور آل ان کے جتنا پاس کانڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسری ٹرانزیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کہا تھا کہ صادق امین نہیں ہے, ان کے خیال میں یہ جو ہے یہ ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے. تو 2 ججز کا تو اس بنیاد پر انہوں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے اوور آل جو بھی ان کا فائنینشیل کانڈکٹ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کر دیا. اب آگے باقی رہ گئے 3 جج جن کا یہ رائے تھی کہ ہم اس وقت جو کچھ مٹیریل سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کو نااہل نہیں کر سکتے, ہمیں مزید اس میں انکوائری کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے جی آئی ٹی کی بات کہی اور جی آئی ٹی بنائی گئی اور پھر اس کی رپورٹ آئی.
رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ بھی ملا وہ یہی ملا ان کے سامنے کہ جی یہ انہوں نے وہ تنخواہ جو ریسیویبل تھی وہ نہیں وصول کی. آپ کی بات درست ہے کہ یہ وضاحت کمزور فیصلہ ہے, یہ کوئی کنونسنگ فیصلہ نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی کو آپ تاحیات جو ہے وہ نااہل کر سکیں. رائٹ. اور سر یہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب یہ تین بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوئے نا اس اسنا میں, اسی ٹائم پیریڈ میں, کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں. ترین صاحب والا فیصلہ آپ کے خیال میں عدالتی طور پہ آپ کے خیال میں وہ ایک تگڑا فیصلہ تھا, وہ بھی کمزور فیصلہ تھا؟ نہیں, اس میں زیادہ مذہب ہے کیونکہ اس میں جو جن چیزوں کو سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا وہ کافی وزنی ہے. وہ کوئی تنخواہ نہ لینے کی بات یا ریسیویبل کی بات نہیں تھی. ان کا واضح جو تھا تضاد تھا, آپ کوئی انکم آپ ڈکلیئر کرتے ہیں ٹیکس کے سامنے مختلف, اور جو جب آپ اپنا نامینیشن پیپر دیتے ہیں اس کے اوپر مختلف سے بڑے وہ تضادات اس ججمنٹ میں بڑے واضح طور پر سامنے دیے گئے ہیں جو کہ مختلف نوعیت کے. وہ نسبتاً ایک تگڑا فیصلہ تھا آپ کے خیال میں. اور سر خان صاحب کے خلاف بھی کیس ہوا اور ان کو صادق امین قرار دیا انہوں نے. جو ناقدین ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے میک شور کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں ان میں سے اکثر ناقدین کہ یہ بھی میک شور کیا گیا کہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ نہ آئے, حالانکہ ان کے خلاف بھی کیس نسبتاً تگڑا تھا. کیا اوپینین ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کیس تگڑا تھا, اس لیے کہ انہوں نے تقریباً سارا ہی جو ایسیٹ تھے جو انہوں نے انگلینڈ میں اپنا فلیٹ بیچا تھا, اس کے پیسے کی جو ٹرانسفر ہے وہ ساری سیٹسفائی کی تھی. فیکچولی ہر چیز کو ایگزامن کیا گیا تھا, ایک ایک ٹرانزیکشن جو تھی اس کو بھی دیکھا گیا تھا. تو وہ ٹرانزیکشنلی سارے پیسے باہر سے پاکستان میں آئے تھے, جس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ پہلے ان کی بیگم صاحب نے خریدی جائیداد اور پھر ان کو ٹرانسفر کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری چیز کو کلوزلی ایگزامن کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور یہ دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, یہ کچھ چھپایا ہے, یہ کنسیل کیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بالکل درست تھا. اچھا سر, اب بس اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, ابھی ظاہر ہے بڑا ایک ڈیبیٹیبل, یہ بڑا لمبا سوال ہے, لیکن اس کو اگر اختصار کے ساتھ بتا سکیں کہ پھر اس کا حل کیا سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے جو آپ نے رائے دی ابھی, جو سب نے سنی, تو اس کا مطلب کنکلوڈ یہی کیا جائے نا کہ یہ ایک تسلسل ہے کمپرومائز فیصلوں کا. اب اس کو شروع کر دیں تمیز الدین خان کیس سے یا اسے بھی پہلے, تو پھر آگے 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 چلتے جائیں. تو جناب آج 5 جولائی ہے تو وہ زیادہ والا, پھر وہ 12 اکتوبر 99 ہوا تو ظفر علی شاہ کیس میں وہ جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. شاید انور حسن خان صاحب تو اس وقت چیف جسٹس یا کون تھے, مشرف صاحب نے سر عام یہ کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے عدالت سے 2 سال مانگے 5 مانگ لیتا تو اور اچھا ہوتا. جیسے کوئی ذاتی ملازم کی بات ہو رہی ہے کہ یار میں اسے یہ مانگ لیتا تو یہ بھی دے دیتا. تو ایک تسلسل ہے نا اس کا مطلب, جو رک ہی نہیں رہا. تو پھر کیا کریں, یہ تو یہ کیا ہے, ہوپلیسنس ہے پھر, یہ کیا ہے پھر؟ نہیں, ابھی تک تو یہی ہے, یہ ہمارا المیہ ہے, ہماری تاریخ یعنی آئینی تاریخ کا المیہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. چاہے تمیز کا کیس آپ لے لیں یا پھر آپ اب تک کے کیسز دے دیں, یہ ساری چیز سے ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ عدلیہ کو ہی استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا یہاں تک کہ بھٹو صاحب کا کیس, مطلب اس سے زیادہ ہائی پروفائل کیس کیا ہوگا. نسیم حسن شاہ صاحب نے کتنا کھل کر کہا, ہی couldn't be more clear کہ بھئی یہ. تو اس میں ایک ذمہ داری آپ کو لگتا ہے سیاستدانوں کی بھی, وہ جو آپ نے اشارہ کیا وہ تو ہے ہی بالکل, لیکن سیاستدان بھی اگر کم از کم اتنا متفق ہو جائیں کہ بھائی ہم اختلافات رکھیں گے, دست و گریبان بھی ہوں گے, پارلیمان میں لڑیں گے بھی, بڑی بڑی جمہوریتوں میں بھی یہ سب ہوتا ہے, لیکن کم از کم کسی کے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف یہ نہیں کرے گا کہ آج وسیم مدامی حامد خان کے خلاف مہرا بن جائے, کل حامد خان وسیم مدامی کے خلاف مہرا بن جائے. یہ کم از کم یہ ریڈ لائن ڈرا کرے, یہ سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, ورنہ ایسے ہی بس ہوتا رہے گا. یہ کرنا چاہیے, ورنہ تو یہی مذاق اس ملک میں چلتا رہے گا جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. ہمیشہ ایک گروپ آف جو پولیٹیشین ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ دوسرے گروپ کے خلاف استعمال کرتی ہے اور پھر دوسرے کو پہلے کے خلاف استعمال کرتی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال میں یہ ڈرامہ ہمارے سامنے ہوا ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی بہت پرانی نہیں ہے, آپ کے سامنے ایک
آف پالیٹیشینز، یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک وقت پر ووٹ کیا گیا، پھر اس کو رستے سے ہٹا کے دوسرے کو پروموٹ کر دیا گیا، اور یہ کام ہو رہا ہے، پھر سے ہماری تاریخ کا ایک حصہ، اور یہ نہیں رکے گا اگر سیاستدان نہ سیکھا تو